جی وہ میں ہارون شریف صاحب سے ڈائریکٹلی پوچھ لیتا ہوں جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. آج کل وہ اکانومی پہ بہت زیادہ کچھ کہہ رہے ہیں اور طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ مسائل کا حل نکالیں وہ ہماری طرح وہ بھی مسائل کی نشاندہی روز کر دیتے ہیں. آج فار ایگزامپل انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی کہ جناب اتنے زیادہ ٹیکسز کے دور میں جو ہے معیشت نہیں چل سکتی. کل انہوں نے کہا کہ دیکھیں اتنی مہنگی بجلی ہے تو جب تک یہ آئی پی پیز جو لوٹ کے کھا گئے تو ان کا مسئلہ حل کیے بغیر جو ہے وہ معیشت نہیں چل سکتی. تو پرابلم یہ ہے کہ جن چیزوں سے چل سکتی ہے وہ کر نہیں رہے ہیں. اور آج انہوں نے بہت روز یہ کرتے ہیں. آج اتنا زیادہ ہنی اینڈ ملک والی جو ہے انہوں نے جو کیملوٹ کا نقشہ کھینچا کہ سارے میکرو مسئلے حل ہو گئے ہیں. تو ہارون صاحب حل ہو گئے ہیں میکرو مسئلے پاکستان کی اکانومی کے؟ جی میکرو مسئلے ٹیمپریریلی حل ہو گئے ہیں ان دا سینس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میکرو مسئلوں پر اپنا بینچ مارک کیا رکھتے ہیں. جو حکومت کا بینچ مارک یہ ہے کہ آپ اگلے 3 سے 6 ماہ کے لیے آپ کے پاس اگر بریدنگ سپیس ہے تو ان کا خیال ہے کہ میکرو مسائل حل ہو گئے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیے کہ ہماری جو فالٹ لائن اتنی فریجائل ہے کہ ایک کوئی شاک لگا قیمت کا کموڈیٹیز کا یا آئل کا یا آپ نے یہاں پالیسیز کو ریلیکس کر دیا تو آپ یو ول بی بیک ٹو اسکوئر ون. تو یہ فریجلٹی جو ہے وہ تو قائم ہے اور قائم رہے گی انلیس اینڈ انٹل کہ یہ ہماری حکومت کوئی کچھ چیزوں کو ریفارم کر پائے. مثلا ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کی کوئی ریفارم کر پائے. یہ خالی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرنی کہ ہم پھنس گئے ہیں ٹیکس زیادہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ٹیکس زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ٹیکس ریفارمز نہیں کر پائے ہیں, آپ اپنا خرچہ نہیں کم کر پائے ہیں. اصل کور وجہ تو بجٹ کا خسارہ ہے. آئی ایم ایف کا ریویو آ رہا ہے, اللہ کرے کہ وہ ان کو ایک اور 6 ماہ مل جائے. تو ہماری تو اس وقت اکنامک پالیسی یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ٹارگٹس پورے کرنے ہیں اور 6 ماہ مزید بائن کرنے ہیں, اینڈ اس پر ہمیں میکرو اشاریے ٹھیک لگتے ہیں. یہ 6 ماہ کیا 3 ماہ بعد ہی مارچ کے اندر جو آئی ایم ایف آ جائے گا. آپ بڑے پازیٹیو آدمی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پہ ریلیف آ گیا ہے میکرو کے اندر, مگر جس طرح آپ نے خود ہی ڈیفیسٹ کی بات کر دی $386 بلین کا یہ ہے اور شاید جون تک وہ کہہ رہے ہیں 1400 ارب کا اسی ریٹ پہ جاتا رہا تو یہ ڈیفیسٹ ہوگا. اور ساتھ میں جو باقی ایک لمبی لسٹ ہے ٹارگٹس کی جو کہ نہیں میٹ کیے گئے, ایکسٹرنل فائنینس کا بھی ایشو رہے گا. اس کے بعد صوبوں کے والے سے جو ٹارگٹس تھے وہ بھی نہیں, تاجر ایگریکلچر جو ٹارگٹس تھے وہ پورے نہیں ہو سکے, نیشنل فسکل پیکٹ کا ٹارگٹ نہیں پورا ہو سکا. تو یہ آئی ایم ایف کے جو ٹارگٹ فوری طور پہ اگر یہ ہے میکرو کی ریلیف آ گیا ہے تو کیوں لوگ پریشان ہیں؟ اکانومسٹ پیپل لائک ایون حفیظ پاشا انہوں نے وہ پریشان ہیں کہ یہ آئی ایم ایف سے بڑا پرابلم ہوگا ان کو. جی آئی ایم ایف سے آپ کو 2 سطح پر پرابلم آئے گا. ایک تو ہمیں پرابلم یہ آئے گا کہ جو اس وقت سیاسی تبدیلیاں مجھے دکھائی دے رہی ہیں امریکہ کے اندر, وہاں سے مجھے ٹریجری کا پریشر بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ممالک کے اوپر مزید پریشر کریں گے کہ آپ اگر چھوٹ تو بہت دور کی بات ہے جس کو ہم پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں, پروگرام کی فرنٹ لوڈنگ کے اوپر پریشر بڑھے گا کہ آپ کر کے دکھائیے. یہاں پر آلریڈی میں کریکس دیکھ رہا ہوں کمیونیکیشن کے کولیشن کے اندر. تو ایک تو صوبوں میں جانے سے پہلے تو آپ کو کولیشن کا کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا. دوسری چیزیں اب آتی ہیں کہ جہاں صوبے آ جاتے ہیں وہاں تو عامر صاحب آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن کا کس قدر فقدان ہے. ابھی ہم نے ایک نئی رپورٹ لکھی ہے پلاننگ کمیشن میں, اس کو کوئی بھی صوبہ پریکٹیکلی اون نہیں کرتا, پڑھی بھی نہیں ہوگی. سو دس از سم تھنگ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم ایک سیاسی بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے لیکن کیونکہ ایکسٹرنل پریشرز بہت تھے تو ٹیکسز بھی نہیں ہم کم کر پائے اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی نہیں کم کر پا رہے, اس لیے ہم اکانومی کو گروتھ کی طرف نہیں لے جا پا رہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا یہ کمیونیکیشن کر کے کچھ سمپتھی گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جو انٹرنل ایشوز کا ہمارا امریکہ کا حوالہ دیا کہ وہاں نئی گورنمنٹ آ رہی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ وہ ان کے پالیسیز کو آئی ایم ایف میں خاص طور پہ بیک اپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں.
مگر ای یو کا جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو بیان آیا ہوا ہے کہ جی پی ایس پلس وہ کر دیتے ہیں، تو وہ ایک بہت میجر ہمارے لیے ہوتا ہے، ناٹ جسٹ امریکہ، یورپ۔ جی عامر، میں غالباً آپ کے یا کسی پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ امریکہ بڑا شیئر ہولڈر ہے، یورپ کے 5 ملک بھی آئی ایم ایف کے بڑے اہم شیئر ہولڈر ہیں۔ دیکھیے، اگر ان کی کنسٹیچوئنسیز ہمارے ہیومن رائٹس کے اوپر سوال اٹھاتی ہیں یا ہمارے رول آف لا پہ سوال اٹھاتی ہیں، تو ان کو کوئی آئی ایم ایف کے بورڈ پہ یہ سوال اٹھانے سے روک نہیں سکتا۔ اور اس وقت غالباً امریکہ آپ کو سپورٹ بھی نہیں کرے گا اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے۔ اب یہاں پر بڑی تگڑی ہمیں چاہیے تھی کہ ریویو سے پہلے اکنامک ڈپلومیسی گلوبلی کر پاتے، لیکن ہم گلوبل خاصی آئسولیشن کا شکار دے رہے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ ساری انٹرنل ویلنگ ڈیلنگ کے اوپر اور انٹرنل سکور سیٹلمنٹ کے اوپر رہ گئی ہے۔ ہم نے پالیسی سائیڈ اور انگیجمنٹ سائٹ کے اوپر توجہ دینے کا نہ وقت ہے نہ ایکسپرٹیز ہے۔ میں ابھی دوحہ فورم میں گیا ہوا تھا، آپ یقین مانے 8 فورن منسٹر تھے وہاں تھے، اور پاکستان سے میں واحد آدمی انوائٹڈ تھا، اور ہمارا کوئی آفیشل ریپرزنٹیشن وہاں نہیں تھی۔ تو آئی کوڈ ایکچولی فیل کہ پاکستان اب خطے میں اور گلوبل سطح کے اوپر ویزیبلٹی اور انگیجمنٹ بہت کم ہوگی۔ آپ مجھ سے بہت زیادہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مگر آف کورس امریکہ کا سوے ہوتا ہے آئی ایم ایف کے اوپر سب سے زیادہ۔ مگر میں امریکہ بہرحال وہاں پہ یہ ہے کہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ریاستوں کا اور اکنامک الائنس کا، جو کہ ای یو اکنامک الائنس ہے، ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے وہ فلیکسیبلٹی کریٹ کر لیتی ہیں۔ ای یو جب ایز این اکنامک الائنس جب وہ آپ کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ فلانی چیزوں کی وائلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے اتنی شاید فلیکسیبلٹی نہیں کر پاتے۔ ایم آئی رانگ ٹو اسیس دیٹ؟ دیکھیے عامر، جب ایک ای یو کی سفیر لکھ کر آپ کو ایک کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو وہ کمیونیکیشن بہت سیریس ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، ایک کمیونیکیشن ہے کہ آپ نے میٹنگ کال کی اور جا کے ڈسکس کیا، لیکن یہاں تو آپ کو نہ صرف ای یو سے، یو کے سے باقاعدہ ان رائٹنگ کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں ایک فائل بن رہی ہے کہ ہم نے آپ کو واچ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، جس وقت بھی ہم چاہیں گے آپ کی بارگیننگ پاور کے پہ ہم وی کین سٹارٹ ایگزرٹنگ پریشر نا۔ اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہوئی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے مجھے وری ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ایک تو منسٹری آف فائنانس اور منسٹری آف فارن افیئرز دونوں کائنڈ آف اے کمپٹیشن کے اندر ہیں۔ لیکن جب میں ملتا ہوں لوگوں سے یہاں، ان کے ای یو کے نمائندوں سے یا ڈپلومیٹ سے جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا آئی ایم ایف سے، مجھے کوئی سالڈ کمیونیکیشن نہیں دکھ رہی۔ لیکن آئی ہوپ کہ پاکستان پروگرام تو لے لے گا، لیکن ہماری بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام لیٹس سے ود سم اسٹرکچرز یا چلتا بھی ہے، ایک جو میں بڑی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہسٹوریکلی جب بھی ہم نے اکنامک سپیس لی ہے پولیٹیکل گراؤنڈز پر یا جیو پولیٹیکل پر، وہ سسٹینیبل نہیں رہتی۔